नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम एक बहुत ही ख़ास मामले पर बात करेंगे। ये मामला मुबैना तौर पर एक बहुत बड़ी डील के मुतल्लिक है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जब इस किस्म की डील्स होती हैं तो वो ताकतवर हलकों और सियासतदानों के दरमियान होती हैं और हमेशा जो क्रिटिकल पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, यानी जो नाजुक सियासी सूरत हाल होती है, ये डील्स उन्हीं मौके पर होती हैं। और ये जो मुबैना डील है, इसके मुतल्लिक अब एक हुकूमती वजीर ने भी बहुत ही वाज़े किस्म का इशारा दिया है। ये जो डील है, ये असल में मरियम नवाज और ताकतवर शख्सियात के दरमियान होने वाली एक मुबैना डील है और इसके मुतल्लिक मरियम नवाज ने भी दो ऐसे नुकात उठाए जिनसे इस डील के खदोखाल और इस डील के बाद पैदा होने वाली पूरी सूरत हाल वाज़े होती है। इस डील का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ से भी है और इस डील का ताल्लुक पीडीएम की जारहाना तहरीक से भी है। इसके अलावा ख़ास तौर पर इस डील का ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान से भी है, जिन्होंने ये धमकी दी थी कि लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद से रावलपिंडी की जानिब मोड़ दिया जाएगा। उन्होंने एक दबाव बढ़ाया था और जीएचक्यू पर धरनों की धमकियां भी दी थीं। ये पूरी डील मौलाना फजलुर रहमान के लिए खासी तशवीशनाक भी साबित हो सकती है। ये पूरी डील क्या है, इसके दो अहम किरदार कौन हैं और इसके पीछे यानी पसे पर्दा क्या खेल चल रहा है, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। और हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी डील का मामला क्या है और एक वफाकी वजीर ने इस मामले पर क्या धमाका खेज बयान दिया है। आपको इस इशू के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिससे आपको इस डील की पूरी सूरत हाल और इसका बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। तो मामला यह है कि एक बहुत आला सतह का इजलास हुआ। ये इजलास खुद वजीर आज़म इमरान खान चेयर कर रहे थे, यानी वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे और इस इजलास में 6-7 अहम वज़रा भी शरीक थे। अब जब ये इजलास हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टेबल पर कुछ रिपोर्ट्स रखी गईं और उस वक्त वो जो 6-7 वज़रा थे उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये किस नौयत की हैं और प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर ये रिपोर्ट्स क्यों रखी गईं। अब प्राइम मिनिस्टर को ये जो रिपोर्ट्स वहाँ पे रखी गईं, उन्होंने ये रिपोर्ट्स कुछ इतलात की बुनियाद पर मंगवाई थी। उसके बाद जब वज़रा ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि ये रिपोर्ट्स किस नौयत की हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एक हैरान कुन जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर ने उनको बताया कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये असल में मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और प्राइम मिनिस्टर को ये इतलात मिली थी कि इन रिपोर्ट्स को मैनेज किया गया, ये फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स थी और इन रिपोर्ट्स में गड़बड़ हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो 6-7 वज़रा थे उनके सामने वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं मेडिकल रिपोर्ट्स, वो इनकी तहकीकात करवाएंगे कि इन रिपोर्ट्स को कहाँ किस जगह पर मैनेज किया गया और किस तरह से इनको फैब्रिकेट किया गया। अब उस इजलास में ये फैसला हो गया कि इन मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात होंगी और वो जो 6-7 वज़रा वहाँ पे मौजूद थे, बतौर साफ़ी मेरी उनमें से एक वज़ीर के साथ बाकायदा बात भी हुई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला कर लिया कि ये तहकीकात होंगी तो उन्हें पार्टी के अंदर से भी और कुछ और हलकों की जानिब से भी ये मशवरा दिया गया कि ये जो तहकीकात वाला एक पेंडोरास बॉक्स है इसको ना खोलें और ये एक नया सियासी मेस जो है वो बन जाएगा। उसमें जाहिर है कि वज़ीर सेहत पंजाब जो हैं यास्मीन राशिद, उन्होंने भी इन मेडिकल रिपोर्ट्स की उस वक्त तस्दीक की थी और बहुत सी वजूहात ऐसी भी हैं जो आप जानते हैं जिनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मना किया गया कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स की वो तहकीकात ना करवाएं। बहरहाल अब इस पूरे तनाजुर में आते हैं कि मरियम नवाज के मुतल्लिक
ایک بہت بڑی ڈیل کی بات کی جا رہی ہے جس کے متعلق وفاقی وزیر بھی اشارہ دے رہے ہیں، وہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس ڈیل کے جو دو کردار ہیں، جو دو مرکزی کردار ہیں اور جو بہت مہارت رکھتے ہیں اپنا کردار نبھانے میں اور اپنا کھیل کھیلنے میں، وہ دو کردار کون ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے ہیں، یعنی میاں نواز شریف بیڈ کاپ کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ ایک دباؤ بڑھاتے ہیں اور اس دباؤ کو بڑھانے کے بعد شہباز شریف ایکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ گڈ کاپ کا کھیل کھیلتے ہیں اور وہ مفاہمت کا ڈول ڈال کر اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے جو بڑے بھائی ہیں میاں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے لیے ریلیف حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اس معاملے میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جیسے میاں نواز شریف نے فوجی قیادت کے اوپر براہ راست الزامات لگانے شروع کیے، جنرل باجوہ کا نام لے کر ان پر تنقید کی، پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسے ہو رہا تھا کہ آپ کی حاضر سروس فوجی قیادت پر اس طرح الزامات لگ رہے تھے، جنرل فیض حمید پر انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے اور وہ بار بار کچھ ویڈیوز کی بات بھی کرتے رہے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو بھی استعمال کیا، جی ایچ کیو پر دھرنوں کی دھمکیاں دی گئیں، راولپنڈی کی جانب لانگ مارچ کی دھمکیاں دی گئیں، اور جب ایک دباؤ کا ماحول بنا، ایک پیک پر پہنچا، تو عین موقع پر پیپلز پارٹی نے دھوکہ دے دیا پی ڈی ایم کو۔ اب جب وہ دباؤ کا ماحول کم ہو رہا تھا تو اس وقت شہباز شریف ایکشن میں آ گئے اور انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا کہ یہ جو اب بچا کچا دباؤ ہے، اس دباؤ کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ حکومت نہیں گرائی جا سکتی، نہ ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ آپ مزید پریشر ڈال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس دباؤ کو، جو باقی بچا کچا دباؤ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی مفاہمت کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کر لیا جائے۔ اور شہباز شریف کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی اہم نوعیت کے پیغامات بھیجنے کی اور ریسیو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اب اس پورے معاملے میں وفاقی وزیر ہیں ایک، انہوں نے بھی بڑے دھماکہ خیز انکشافات کیے ہیں اور خود مریم نواز نے دو ایسی باتیں کی ہیں جن سے آپ کو اس پوری ڈیل کے متعلق سمجھ آ جائے گا۔ مریم نواز نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ سلیکٹر سے جو ہوا سو ہوا، ملک کو اور عوام کو چلے نقصان تو ہو گیا، لیکن اب ہم سلیکٹرز کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز نے یہ الفاظ استعمال کیے، میرے پیارے سلیکٹرز، یہ الفاظ مریم نواز کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیارے سلیکٹرز، مجھے بہت برا لگتا ہے جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے، کیونکہ بہرحال ادارہ تو ہمارا اپنا ہے، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ فوج تو اب ہماری اپنی ہی ہے۔ اور یہ وہ مریم نواز ہیں جن کے والد میاں نواز شریف براہ راست سنگین نوعیت کے الزامات عائد کرتے رہے فوجی قیادت کے اوپر۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے ایک اور بہت معنی خیز بات بھی کی تھی، اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایک سٹیٹمنٹ کے جواب میں، جس سٹیٹمنٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ان کے یعنی پاک فوج کے پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں پاک فوج کی قیادت کے، اس کے جواب میں مریم نواز نے بہت حیران کن طور پر یہ کہا تھا کہ یہ جو رابطے ہیں یہ اوپر کے لیول پر ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا علم نہیں ہو۔ تو اب جی ایچ کیو میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے اوپر کے لیول کون سا ہو سکتا ہے، یہ آپ خود سمجھدار ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ مجھ سے نہ کہلوائیں۔ بہرحال اس کے علاوہ مریم نواز نے ایک اور معنی خیز بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میری سرجری ہونی ہے اور وہ سرجری پاکستان میں نہیں ہو سکتی، پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتی، میرا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ہے، وہ سرجری باہر ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے درخواست نہیں دوں گی۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات آپ کو میں بتاؤں کہ مریم نواز نے آج سے 1 سال پہلے اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے درخواست دی تھی۔ وہ درخواست کا جو پورا ڈاکومنٹ تھا وہ میں نے اپنے نیوز چینل پر بریک بھی کیا تھا، وہ ڈاکومنٹ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس وقت مریم نواز کی وہ جو درخواست تھی وہ پہلے کیبنٹ کو بھیجی گئی، کیبنٹ نے اس درخواست کو وزارت داخلہ کی متعلقہ کمیٹی کو ریفر کیا، لیکن وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مریم نواز کی یہ جو درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے۔ اب اسی معاملے پر ایک وفاقی وزیر نے بہت ہی دھماکہ خیز نوعیت کا انکشاف کیا ہے، اور ان کے بیان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پس پردہ
کیا معاملات چلتے رہے۔ اور یہ جو وفاقی وزیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کے معاملے پر بیک ڈور رابطے کیے گئے، یعنی مریم نواز کو لندن بھجوانے کے معاملے پر بیک ڈور رابطے ہوئے، مریم نواز کو لندن بھجوانے کی درخواست کی گئی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس درخواست کو رد کر دیا۔ اور یہ جو وزیر ہیں یہ فواد چودھری ہیں اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب آخری مرتبہ اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور شہباز شریف نے نون لیگ کے لیے ریلیف حاصل کر لیا تھا، میاں نواز شریف باہر چلے گئے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان تنہا رہ گئے تھے، اور لگتا اب بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان آخر میں اس تحریک میں بھی تنہا رہ جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔